الحمد للہ الذی لہ الحیات الدائمۃ الابدیہ نحمدہ بدیمومیتہ العلیٰ وقیومیتہ الوسطیٰ نسلم ونصلی علی من هو برہن علی الوحدانیہ محمد عبد اللہ ورسول رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لا یفلح الساحر حیث اتی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مقدس کا بڑے واشگاف الفاظ میں بیانیہ ہے کہ میرے پیغمبر کے تقابل میں دشمنی اختیار کرتے ہوئے جو بھی جادوگر آئے گا انہ لا یفلح الساحر حیث اتی، حیث اتی، وہ جہاں بھی آئے، جس حیثیت سے آئے، جس جہت اور سمت سے آئے، لا یفلح ہو، اسے کامیابی پیغمبر پہ نہیں مل سکتی۔ انہ لا یفلح الساحرون انہ لا یفلح الکافرون، جادوگر ساحر چونکہ کافر ہوتا ہے، اس لیے عام قانون ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یہ قانون تو عام مسلمانوں کے لیے ہے، پیغمبر کی بات نہیں کہ لن یجعل اللہ للکافرین، ہرگز نہیں بناتا اللہ للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنوں کو، سبیلا، نقصان دینے کا کوئی راستہ۔ یہ آیت اس باب میں واضح نص ہے کہ کافروں کے ہاتھوں میں اللہ نے عام مومنوں کو نقصان دینے کا اختیار نہیں دیا۔ جب عام مومن کو کوئی کافر نقصان نہیں دے سکتا تو مومنوں کے سردار پیغمبر جو جادوگر کافر ہی ہوتا ہے وہ آپ کو نقصان دے کے کس طرح آپ کے اوپر جادو چلا سکے۔ اس لیے کتاب مقدس نے یہ صاف تردید کی، عام مومن کو بھی کافر نقصان نہیں دیتا، اور جادوگر وہ ہوتا ہی کافر، وہ مومنوں کے سردار کو بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ مگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پاک حضرت محمد الرسول اللہ پہ جادو یہودیوں کی طرف سے کیا گیا اور آپ پہ اس کا اثر ہو گیا، ان کا بیانیہ یہی ہے جو آپ سماعت فرما بھی چکے ہیں، دہرائی کے لیے چلو، کہ مدینے کے اندر لبید بن عاصم، یہ مدنی زندگی کا وہ واقعہ بطور جو کہانی کے بتاتے ہیں، یہ وقوعہ مدنی زندگی کا بتاتے ہیں، اور ہجرت کے 7ویں سال کا واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہجرت کے 7ویں سال مدینے میں لبید بن عاصم نامی یہ یہودی جادوگروں کا ماہر تھا۔ اسے یہودیوں نے نبی علیہ السلام پہ جادو کرنے کا کہا، اس نے نبی علیہ السلام کے زیر استعمال کوئی چیزیں مانگی جادو کرنے کے لیے۔ یہودیوں نے ایک یہودی لڑکا جو نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے کبھی کبھار آیا جایا کرتا تھا، بڑی دقت اور مشکل کے بعد اس لڑکے کو اس بات پہ آمادہ کر لیا۔ اس لڑکے نے نبی علیہ السلام کے کچھ بال مقدس چھپا لیے اور آپ کے زیر استعمال ایک کنگھی جو ہے وہ لے لی اور وہ آ کر یہودیوں کو دی۔ یہودیوں نے لبید بن عاصم جادوگر یہودی کو دی۔ اس جادوگر نے کیا کیا کہ وہ نبی علیہ السلام کے جو بال مقدس تھے وہ آپ کی کنگھی کے اندر وہ ان بالوں سے گانٹھیں لگانے لگ پڑا۔
لگاتا گیا، ایک لگائی، دوسری لگائی، تیسرے بال کی کنگھی کو گرا لگائی، 11 بالوں کو وہ کنگھی کے ساتھ گرے لگا کر عرب کے زمانے میں اس وقت مشہور پھل کھجوروں کا ہوا کرتا تھا، کھجوروں کے کچھ پتے توڑ لیے، ان پتوں کو کچھ چھاپے نما غلاف بنایا، اس کے اندر یہ کنگھی جس کے اوپر آپ کے بالوں سے گرے لگائی ہوئی تھی، وہ اس کھجور کے چھاپے نما گوشے اور غلاف کے اندر رکھے۔ پھر اس یہودی جادوگر نے مدینے سے 3 کلومیٹر ایک بستی کا پانی پینے والا کنواں تھا، اس کنویں کے بالکل بنیاد میں اس نے بھاری پتھر پھینکا، اس بھاری پتھر کے نیچے وہ رکھ دیا اور اوپر سے پانی جاری کر دیا۔ اس چیز کا اثر نبی علیہ السلام پہ ہونا شروع ہوا، نعوذ باللہ آپ کی نظر کے اندر کچھ خرابی سی پیدا ہو گئی، آپ ایک کام کے متعلق کہتے تھے کہ میں نے کیا ہے، حالانکہ وہ کام کیا نہیں ہوتا تھا، ایک کام جس کے متعلق فرماتے تھے کہ میں نے نہیں کیا، وہ حقیقت میں کیا ہوتا تھا۔ یعنی آپ کرتے کچھ تھے، بتاتے کچھ تھے، دیکھتے کچھ تھے کہ فلاں آدمی آ رہا ہے اور بتاتے کچھ تھے۔ یہ حالت آپ کے وجود میں رہی۔ پھر اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، نبی علیہ السلام پریشان تھے، وہ ایک فرشتہ سر مقدس کی طرف اور ایک پیروں کی طرف بیٹھ گیا، انہوں نے مکالمہ شروع کر دیا۔ ایک نے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے، دوسرے فرشتے نے بولا ان پر جادو کیا گیا۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ کس چیز پہ کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کے بال اور کنگھی کے اوپر کیا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ فلاں مدینے سے دور 3 کلومیٹر کنویں میں وہ بھاری پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے، اور اس کا اب توڑ کیا ہے؟ فرشتے بات کر رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ وہ پانی نکالا جائے، پتھر ہٹایا جائے، وہ کھجوروں کے گوشے میں سے وہ چیزیں نکال کے پھینک دی جائیں، ضائع کر دی جائیں تو اثر ختم ہو جائے۔ چنانچہ وہ یہ بتا کے چلے گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام بھیجے اور وہ سامان نکلوایا، اور جب وہ صحابی جو تھے وہ کنگھی سے گرا جب کھولنے لگتے تھے تو نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی، وہ 11 ہی تو گرے تھی، جب وہ ایک گرا پہلی کھولنے لگے کنگھی کے دندانے سے وہ نبی علیہ السلام کے بال کی لگی ہوئی گرا تو نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ پھر دوبارہ جبریل آیا اور وہ معوذتین لے کے آیا، اور 11 ہی گرے تھی، اور ایک صورت میں 6 آیاتیں ہیں، دوسرے میں 5، یہ 11 آیات نبی علیہ السلام پڑھتے گئے اور گرا کھلتی گئی، اور حتیٰ کہ آپ کی طبیعت میں نشاط آ گیا اور آپ جادو کے اثر سے بالکل فارغ۔ یہ جو روایت بیان کرنے والے کرتے، یہ بات پوری قرآن مقدس میں تو لکھی کوئی نہیں، یہ بات ہے روایت کی اور حدیث کی۔ جس روایت کے بارے میں جسے بنیاد بنا کر کہنے والے یہ کہتے ہیں اور بیانیاں دیتے، اس روایت کے متعلق پیغمبر پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بھئی یکون فی آخر الزمان کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم لا یضلونکم۔ یکون فی آخر الزمان، اخیر زمانے کے اندر، قرب قیامت میں، کذابون، بڑے بڑے کذاب اٹھیں گے، شیاطین، یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہیں میری حدیثیں پڑھ کر سنائیں گے، جس طرح یہ پڑھ کے سنا دی ہے سنانے والوں نے اور فرما دی ہے۔ یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے پاس حدیثیں لے کے آئیں گے، اور بما لم تسمعوا انتم، نہ وہ تم نے سنی ہوگی، ولا آباؤکم، نہ تمہارے آباء و اجداد نے وہ گھڑے جھوٹ میرے نام پہ سنے ہو۔ ایاکم، ان سے بچتے رہنا، اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا، لا یضلونکم، تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکے۔
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ